السلام علیکم ناظرین، پروگرام براس ٹریک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عدنان یعقوب۔ پاکستان ایک عشق ایک جنون کے سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام جسے ہم نے منعقد کیا ہے ڈیفنس لائبریری آڈیٹوریم میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ سے پہلے اپنی یونیورسٹیز اور کالجز میں اپنے نوجوان بچوں سے باتیں کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آج ہم آپ سے بھی سوال لیں گے اور آپ سے سوال کریں گے کہ جو پہلے جب ہم بچوں سے بات کرتے تھے تو بچے ہم سے یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کون سا پاکستان دیا ہے؟ یہاں نہ امن ہے، یہاں نہ سکون ہے، نہ ہماری معیشت ٹھیک ہے، ہم تو اس پاکستان کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ ہم یونائٹڈ انڈیا میں رہتے تو خوش رہتے۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان اے عرض پاکستان، اے مرکز یقین شاد باد۔ یہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد۔ اور جب ہمیں یہ بشارت دی گئی تھی کہ سایہ خدا ذوالجلال، وہ سب کہاں گم ہو گیا ہمارا؟ دیکھیے آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، یہاں سے ہم نے پاکستان کو اگر آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جانا ہے نا، تو ہمیں اس کو 1948 میں واپس لوٹانا پڑے گا، وہ جگہ جہاں سے ہم اپنے راستے کو بھول گئے تھے۔ آئیں بتائیں کہاں راستے کو بھولے تھے ہم؟ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پریزائڈ کریں گے۔ اے ڈی سی قائد اعظم سے یہ پوچھتا ہے کہ سر چائے سرو کی جائے یا کافی؟ قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں۔ کیا یہ وزیر گھر سے کھا کے نہیں آتے؟ کیا بیت المال کے پیسے میں سے ان کو کھلایا جائے گا؟ کچھ سرو نہ کیا جائے سوائے پانی کے۔ چند دنوں کے بعد گورنر جنرل ہاؤس کے لیے تقریباً 40 روپے کا فرنیچر خریدا جاتا ہے۔ قائد اعظم ایک لسٹ منگواتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سامان خریدا ہے۔ اس میں ایک کرسی ہوتی ہے جو محترمہ فاطمہ جناح کے لیے آتی ہے، اس پر نشان لگاتے ہیں اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لو۔ چند سامان قائد اعظم کے ذاتی استعمال کے لیے ہوتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں کہ اس کے پیسے میرے اکاؤنٹ سے کاٹو۔ ہاں، جو گورنر جنرل ہاؤس کا سامان ہے اس کے پیسے بیت المال سے لیے جائیں، مگر آئندہ اتنا خرچہ نہ کرنا۔ قائد اعظم کے ایک اے ڈی سی نے ان کے آگے ایک وزٹنگ کارڈ رکھا جس پر ایک صاحب کا نام تھا جو ملنا چاہتے تھے، اور نیچے لکھا ہوا تھا برادر آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم نے اس وزٹنگ کارڈ کو اٹھایا، پھاڑ کے پھینک دیا اور کہا آئندہ اس کو مجھ سے مت ملوانا کبھی۔ ریلوے لائن پر پھاٹک بند تھا، آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، آپ کے ڈرائیور نے آگے بڑھ کر پھاٹک والے سے کہا دروازہ کھول دو، قائد اعظم نے گزرنا ہے۔ قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر میں نے قانون کو توڑا تو پھر اس ملک میں اس کی پاسداری کون کرے گا؟ زیارت میں شدید سردی تھی، آپ کے ڈاکٹر آپ کے لیے گرم موزے لے کر آتے ہیں۔ قائد اعظم پوچھتے ہیں کتنے کے؟ فرمایا 2 روپے کے۔ قائد اعظم سکتے میں آتے ہیں، نہیں، اتنے مہنگے موزے ایک غریب ملک کے حکمران کو جائز نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، سر یہ آپ کے اپنی ذاتی فنڈ سے لیے گئے۔ کہتے کیا مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اپنی جیب سے اتنے مہنگے موزے خرید کے پہنوں؟ ان کو واپس کر دو۔ آپ زیارت میں ہی تھے تو ایک نرس آپ کے پاس آتی ہے، اس کی خدمت مسلسل قائد اعظم کی خدمت کر رہی ہے۔ پوچھا بیٹا تیرے لیے میں دعائے خیر دی اس کو، تو خود کہنے لگی ذرا بے تکلف ہوئی کہ سر میں پنجاب سے ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ پہنچی ہوں، مجھے اگر واپس پوسٹنگ کر دی جائے پنجاب میں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ قائد اعظم سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹا پوسٹنگز کرنا وزارت صحت کا کام ہے، گورنر جنرل دخل نہیں دے گا اس میں۔ خواتین و حضرات، میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمیں 1948 کا پاکستان واپس چاہیے۔
اگر ہم اس کو 21ویں صدی میں آسمان کی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں. ہمارا وہ پاکستان کہ جب لیاقت علی خان سے کہا گیا کہ اسرائیل کی ریاست نے کہ ہم آپ کو بے انتہا دولت، روپیہ، پیسہ اور جو کچھ آپ چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے، پاکستان اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لے، تو لیاقت علی خان فرماتے ہیں جنٹلمین آر سولز آر ناٹ فار سیل. ہماری آبرو بکنے کے لیے نہیں ہے. ہمیں 1948 کا پاکستان واپس چاہیے. آج پریزیڈنٹ ہاؤس کا صرف کچن کا خرچ اور اس کے سیکیورٹی اور اس کے باڈی گارڈز کا خرچ تقریباً 20 کروڑ روپے سال ہے. پرائم منسٹر کے وہ رشتہ دار جنہوں نے ان کی شکل زندگی میں نہیں دیکھی ہوتی وزٹنگ کارڈ چھپواتے ہیں، بردر آف پرائم منسٹر سو اینڈ سو، بردر آف پریزیڈنٹ سو اینڈ سو. اور بیت المال کے پیسے پر جو عیاشیاں، برائیاں اور بدکاریاں کی جاتی ہیں ناقابل بیان ہیں. ہم سب گواہ ہیں اس بات کے. جب ملک کے حکمران، جب ملک کے سربراہان جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی امانتیں دی جاتی ہیں، جب وہ اس میں خیانت کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب کے طور پر، جو انعام کے طور پر وہ معیشت ٹھیک کرتا ہے اور لوگوں کو امن اور سکون دیتا ہے، پھر عذاب کے طور پر معیشت بھی تباہ کرتا ہے اور آپس میں فساد کا مزہ چکھا دیتا ہے. لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس کو یاد رکھیے گا، اللہ کے احسانات میں سے یہ شامل ہے کہ ملک کا لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک کرے اور ملک کی اکانومی بھی ٹھیک کرے. اور یہی دو کرائسس اس وقت ہمارے ملک کو مبتلا ہے، بدترین کرپشن، بدترین لا اینڈ آرڈر. اللہ کے بندے اس بات سے نہیں گھبراتے کہ ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے، وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ جب ملک میں قحط الرجال ہوتا ہے. حکمرانوں کے صرف ہاتھ صاف ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے دل و نگاہ پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور یہاں کے حکمرانوں کے تو ہاتھ بھی پاک نہیں ہیں. لیکن اس تمام تاریکی کے باوجود ایک بشارت آپ کے لیے ہے کہ ایک شاندار تقدیر اس پاکستان کی لکھی جا چکی ہے. ہم نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا، ہمیں اس کی چوٹ لگی، ہمیں اس کی سزا لگی. ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اس کے بعد ہم جانتے ہیں بہت مشکلات تھیں. پاکستان معاشی طور پر تباہ ہوا تھا. جو ہمارا اشرافیہ تھا وہ کٹ گیا پاکستان بناتے ہوئے. 40 لاکھ مسلمان جب پاکستان بناتے ہوئے کٹے تو عالم ہند کی، اس پورے خطے کے اعلیٰ ترین مسلمان اشرافیہ، پڑھے لکھے نوجوان، دانشور، علماء، ڈاکٹر، سائنٹسٹ کاٹ دیے گئے تھے. جو قحط پڑا یہاں پہ وہ قحط الرجال ہوا. ہمارے وہ لوگ بزرگ جنہوں نے اس جنون اور عشق سے پاکستان بنایا، 1940 میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو وہ فیصلہ نہیں تھا. اس وقت خدا نے خود پوچھا تھا بندوں سے کہ بتا تمہاری رضا کیا ہے، اور بندوں نے اپنی رضا کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس بر اعظم میں سے ایک ملک نکالیں گے، اور یا اللہ اگر تو نے ہمیں ایک ملک دیا تو ہم اس میں تیرے نظام کو نافذ کریں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، جو اس کی تکمیل تھی پاکستان کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قانون اور وہ سنت کے مطابق ہم یہ نافذ کریں گے، ہم نہیں کر پائے. اور مکافات عمل بہت سخت ہیں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں منقطع ہوا تھا. جی، آج ہم تاریخ کے جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ایک شاندار مستقبل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تعزیر کی تنبیہ بھی. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. یہاں اب صرف دو طرح کے لوگ ہوں گے آنے والے دور میں. وہ خوش نصیب، وہ سابقون الاولون، وہ مقربون، وہ اصحاب الیمین کہ جن کو اللہ تعالیٰ استعمال کرے گا اپنی تقدیر لکھنے کے لیے اور تقدیر کھولنے کے لیے. اور وہ بد نصیب جو اس پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ہوں گے، جو اس پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے،
اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے وقت کے ابو جہل اور ابو لہب کا کردار لے گا. یہ دھیان رکھیے گا. علامہ اقبال جب 1932 میں افغانستان جاتے ہیں تو وہاں کے حکمرانوں کو وارن کرتے ہیں کہ ایک مملکت خداداد پاکستان وجود میں آنے والی ہے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا. اور وہاں کے بادشاہوں کو وہ مشہور پیغام دیتے ہیں کہ دیگر دانائے راز آیت کے نائد، ای فقیر باز آیت کے نائد. یہ فقیر دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، نہ کوئی اللہ کے راز جاننے والا تمہارے پاس آئے گا. ہوش سے کام لینا، اس ریاست کو نقصان نہ پہنچانا جو بننے والی، کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. پاکستان کا بننا بھی معجزہ ہے، اس کا بچنا بھی معجزہ ہے، اس کا عروج بھی ایک معجزہ ہوگا. یہ تقدیر لکھی گئی ہے. اب تلاش ان خوش نصیبوں کی ہے جو اس تقدیر کو مرتب کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنا دیا تھا، بیچ کی ایک نسل گم گئی. اس نسل نے اپنی اگلی نسل کو وہ میراث پاس نہیں کی، وہ میراث آگے ان کے حوالے نہیں کی کہ ہم نے پاکستان بنایا کس طرح تھا. آج بچے ہم سے پوچھتے ہیں ہم نے پاکستان کیوں بنایا. اسی لیے ہم نے یہ جنون اور یہ دیوانگی اور اس عشق کے مشن کو اٹھایا کہ پاکستان ایک عشق، ایک جنون تھا. یہ ملک نہیں ہے، نہ تھا. یہ مدینہ ثانی ہے. یہ دوسرا مدینہ ہے جس مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تحفے میں دیا ہے. وہاں بھی مشرکوں سے ہجرت کر کے مسلمانوں نے ایک مدینے میں پناہ گاہ بنائی تھی اپنی. یہاں بھی ہند کے مشرکوں سے ہم ہجرت کر کے اس مدینے میں اپنی پناہ کے لیے آئے تھے. وہاں بھی ہم نے وعدہ کیا تھا، یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر فرماتے ہیں، یا اللہ اگر یہ جماعت آج کٹ گئی تو اس کے بعد قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. ہم نے بھی اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا، مالک اگر تو نے ہمیں یہ ملک دیا تو ہم اس تیرے دین کو نافذ کریں گے. امت کے عروج و احیا کے لیے جو کئی سو سال کے عروج کے بعد ایسی زوال پذیر ہوئی کہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے اور مغلوں کے اقتدار کے ختم ہونے کے بعد ہند میں ایسی تاریکی چھائی کہ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی نظریہ تھا، نہ قیادت تھی، نہ سیاست تھی، نہ فوج تھی، نہ حکومت تھی، نہ عدلیہ تھی، اور نہ تہذیب باقی رہ گئی. انگریز استعمار اور ہندو سامراج، اس کے درمیان وہ کیا انقلاب تھا جو اقبال نے برپا کیا. عشق اور جنون کیا تھا. جب وہ جنگ طرابلس سے اپنی شاعری شروع کرتے ہیں، فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، وہاں سے جو آگ لگانا شروع کرتے ہیں تو 1938 میں انتقال کے وقت جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا انقلاب برپا کیا، فرماتے ہیں عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی. عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تعبیر دے. 1940 میں پھر اس فریاد کی تعبیر دنیا نے دیکھی جب رب نے مہر لگا دی اس بات پر. خدا نے بندوں سے خود پوچھا، بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے. پاکستان مدینہ ثانی ہے، یاد رکھیے گا. یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہمارے بزرگوں کو یہ راز جب سمجھ آیا، جب ان کو یہ راز اقبال کی زبان معلوم ہوا، پھر پڑھ سبق صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں ہمیں وہ واقعات کہ جس جنون اور جس دیوانگی سے 1.25 کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے اور 50 لاکھ راستے میں کاٹ دیے گئے اس پاکستان تک پہنچنے سے پہلے. ہماری لاکھوں بیٹیاں پیچھے رہ گئیں جن کے دوپٹے کھینچے چلے گئے، لیکن انہوں نے آہ نہیں کی اس پاکستان کو بنانے میں. جو قیمت ہم نے ادا کی ہے اس سے خیانت نہیں کی جائے، اس سے خیانت نہیں کی جا سکتی. خیانت نہ کیجیے گا. آج نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اگر اس پاکستان کے ساتھ خیانت کی کسی نے تو. اور اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اگر اس پاکستان پر اپنی جان، مال، عزت اور آبرو قربان کر دیا تو. یہ بہت بڑی امانت ہے اس امت کی آبرو کی، اس کو رسوا نہ کیجیے گا کبھی. جو قیمت ادا کرنی پڑے اس جھنڈے کو اوپر رکھنے کے لیے. ہمارے بزرگوں نے بہت خون، بہت قربانی، بڑی عزتوں کے قربانیاں دی ہیں اس کو بنانے کے لیے. ہماری اگلی نسل بالکل ناواقف ہو چکی تھی. یہ وقت ہے اردو زبان کو ریوائیو کرنے کا، یہ وقت ہے علامہ اقبال کو دوبارہ زندہ کرنے کا. اس مشن کو اپنے وجود میں سمو لیجئے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد
ہم اقبال کے جھنڈے کو ایک دفعہ پھر بلند کریں گے. پاکستان کے جھنڈے کے علاوہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلام، اس کی آئیڈینٹی پاکستان کے علاوہ ہم کسی اور شناخت کو تسلیم نہیں کرتے. کسی لسانی، کسی صوبائی، کسی فرقہ واریت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان کا شاندار ترین مستقبل ہے انشاءاللہ. نہ ملک ٹوٹے گا، نہ اس ملک کو بکھرنا ہے، اس نے بڑھنا ہے، اس نے عروج حاصل کرنا ہے. اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اب جو سوال ہو بسم اللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. راج صاحب، یو اسپوکن ویری نائسلی. میں سوال پوچھوں گا جو پولیٹیکلی انکریکٹ ہوگا اس ہاؤس میں. 40 لاکھ لوگ پاکستان بنا تھا شہید ہوئے تھے اس ملک کے لیے. ہم اس پہ بہت زار و قطار ہوتے ہیں، فیل کرتے ہیں، لیکن کیا جب ہم انڈین بلاگرز کے ساتھ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں یہ غلط ہے کہ یہ کام مسلمانوں نے دوپٹے سب سے پہلے جب کلکتہ میں قتل عام ہوا تھا تو شاید یہ مسلمانوں نے شروع کیا تھا؟ کیا یہ غلط ہے کہ جب طارق بن زیاد نے اپنے جہاز جلائے تھے اسپین میں اور جب وہاں سے 400 پرنسس کو اپنے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کے لائے تھے ہم مسلمان فخر کرتے تھے؟ جب موسیٰ بن نصیر نے جو فاتح مصر ہیں انہوں نے میڈیٹرینین سی میں اپنے گھوڑے ڈالے تھے اور کہا تھا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اس پہ ہم خوش ہوئے تھے. لیکن افغانستان یا عراق میں اگر 2 ملکوں کے اندر عیسائی فوجیں آتی ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. کیا یہ غلط ہے کہ شاید علامہ اقبال نے کچھ ایسے مشروبات پیتے تھے جن کے لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ شاید یہ غیر اسلامی ہے تو انہوں نے خود یہ بات کہی تھی کہ میں مرد میدان نہیں ہوں؟ تو کیا یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بابری مسجد کے تباہ ہونے پہ بہت افسوس کیا تھا، لیکن جب محمد بن قاسم نے دیبل پہ ان کے مندر کو تباہ کیا تھا، محمود غزنوی نے سومنات پہ حملہ کر کے ان کے خداؤں کو تباہ کیا تھا، اس وقت ہم لوگوں نے بہت خوشیاں منائی تھیں. سو از دیئر این ہپوکریسی اوور ہیئر اور پرابیبلی آئی ایم ناٹ ایجوکیٹڈ انف؟ پلیز. دیکھیے، آئیے تہذیبوں کا توازن دیکھتے ہیں. کیا مسلمانوں نے 800 سال تک اندلوسیہ پر حکومت کی اور کیا شاندار تہذیب بنائی کہ پوری دنیا سے اس وقت کی سویلائزیشن اور انسان اندلوسیہ میں آنے کے بعد سائنس، ٹیکنالوجی، ادب، تہذیب، انجینئرنگ، میتھمیٹکس سیکھا کرتے تھے. اور 800 سال کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جب مسلمانوں نے یہودیوں یا عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا ہو یا کسی کو زبردستی مسلمان کیا ہو. آئیے تھوڑا اس کے بعد کے وقت میں آتے ہیں کہ جب صلیبی فوجوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو مسلمانوں کو اس طرح ذبح کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ رہا تھا. اور 90 سال کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو ان کے نائٹس، ان کے سولجرز تک کو معاف کر دیا گیا اور ان کو سیف پیسج دیا گیا. اب یہی صلاح الدین ایوبی ایک عیسائی عورت کے بچے کے گم ہو جانے کے اوپر اتنا آنسوؤں سے روتے ہیں جب تک کہ اس کو تسلی نہیں دیتے. خلافت عثمانیہ جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے تو 300 سال تک اسپینش انکویزیشن کے بعد نہ اسپین میں کوئی اذان دی جاتی ہے، نہ کوئی مسجد قائم رہتی ہے، نہ کوئی مسلمان باقی رہتا ہے. ان یہودیوں کو جن کو عیسائی دنیا میں مار مار کے نکالا جاتا ہے اس کو خلافت عثمانیہ پناہ دیتی ہے. اور یہودیوں نے زندگی میں اپنی تاریخ میں کبھی اتنا امن اور سکون عیسائیوں کے دور میں حاصل نہیں کیا جتنا وہ مسلمانوں کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. مسلمانوں نے جب حجاز سے نکل کر پرشین اور رومن امپائر سے ٹکرائے تو وہ مقابلہ برابری کا مقابلہ تھا. آگے بھی پرشین اور رومن امپائر نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھیں. دنیا کی اعلیٰ ترین تہذیبیں تھیں، اعلیٰ ترین سویلائزیشنز تھیں. اور جو حکمتیں اور جو اس وقت کی جنگوں کے جو رواج تھے اور جو طریقہ کار تھے، مسلمانوں نے کبھی بے گناہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی نسل کشی نہیں کی. ہندوستان میں 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے، لیکن ہم نے جب بھی ہماری تلواریں ٹکرائی ہیں ان کی فوجوں کے ساتھ ٹکرائی ہیں. اور اس وقت کے دور کے مطابق جو رواج تھے وہ تھے. لیکن جب مسلمانوں نے 1000 سال کی حکومت قائم کی، کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے جب تلوار کی زور پر ہم نے کسی مرد، کسی عورت، کسی بچے، کسی بوڑھے کو ذبح کیا ہو. دنیا مانتی ہے آج کے سب سے زیادہ ٹالرنٹ، محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، درگزر کرنے والی ریاستیں انسانیت نے اس وقت دیکھی ہیں جب مسلمان اللہ کے دین پر، شریعت پر قائم رہ کر حکومتیں قائم کرتے تھے. پاکستان ہم نے تلوار کے زور پر نہیں بنایا، ہم نے ایک روحانی طاقت سے کے ذریعے ایک قوم کو زندہ کیا جس قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر ممکن قیمت ادا کریں گے. اس نے اس خواب کی تعبیر کے لیے جو علامہ اقبال نے دیکھا 1930 میں، 1940 میں خواب نہیں دیکھا ہم نے. 1940 میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عرضی رکھ دی، اس پہ مہر لگا دیجئے آپ کے بندوں کی یہ رضا. اور اس کی تکمیل پھر 7 سال کے بعد
1947 میں ہوتی ہے. یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے اس تصادم کا جو مسلمان فوجوں کا دشمن کی فوجوں کے ساتھ ہوتے تھے, جو محمود غزنوی ان کے اعلیٰ ترین حکمرانوں اور فوجوں کے ساتھ ٹکراتے تھے. یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے کہ جب 40 لاکھ نہتے مرد, عورتیں اور بچوں کو لٹا کے ذبح کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے, یا گجرات کے مسلمانوں کو ذبح کیا جائے, کشمیر کے مسلمانوں کو. یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے کہ ہم نے بھی وہ ظلم نہیں کیے, ہم نے نہیں کیے وہ ظلم. ہماری تلواریں فوجوں سے ٹکرائیں اور وقت کے رواج ایسے ہی تھے. ہم نے عورتوں اور بچوں کو کبھی ذبح نہیں کیا. جو اخلاقیات, جو اقدار, جو ویلیوز ہم نے قائم کر کے دی. 1935 میں کانگریس کی حکومت بنتی ہے. پہلی مرتبہ 1000 سال کے بعد کانگریس کو, ہندو زائنسٹ کو موقع ملتا ہے اپنی حکومت بنائے. اس وقت جب برٹش امپائر اپنی جگہ موجود ہے, وہ تو لوکل الیکشنز تھے, چند صوبوں میں ان کو حکومتیں ملی تھیں. کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کے ذبیحہ پر پابندی, نمازوں پہ پابندی, مسجد پہ پابندی, بندے ماترم پہ حکم, اذان دینے پر پابندی, شدی تحریک, مسلمانوں پر دہشت طاری کر دی جاتی ہے. وہی سب کچھ جو اس سے پہلے 1492 کے بعد جو اسپینش انکوزیشن میں مسلمانوں کو اندلوسیا سے نکالا گیا تو کیا حشر کیا گیا تھا. 1939 میں جب کانگریس کی حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو قائد اعظم, جو ظاہراً دنیا جن کو سیکولر کہتی ہے, اندر سے تو وہ ہم سے سب سے بہتر مسلمان تھے, جن کو ظاہر میں دنیا سیکولر کہتی ہے, قائد اعظم نے کہا اپنی قوم سے یوم نجات مناؤ آج, کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان ناپاک لوگوں سے ہماری جان چھٹی. 1000 سال کے بعد جب پہلی دفعہ 4 سال کے لیے کانگریس کو حکومت ملی تو آپے سے باہر ہو گئے. کوئی کمپیرزن نہیں ہے ہمارا اور ان کا. اللہ کے فضل سے ہماری تاریخ گواہ ہے, فتح مکہ سے لے کر پاکستان بنانے تک, کہ جب اللہ نے ہمیں اختیار اور اقتدار دیا ہے ہم درگزر اور معافی کرنے والے ہیں, معاف کرنے والے ہیں. اور جب ان کو اختیار اور اقتدار ملا ہے انہوں نے مسلمانوں کی جڑ نکال دی. پاکستان ہم نے عشق اور جنون سے بنایا ہے, تلواروں کے زور پہ نہیں. ہم نے صرف بے گناہوں نے اپنے خون کی کفارہ ادا کیا ہے اس غلطیوں کا کہ جو ہمارے بڑوں نے ادا کی, جس کی وجہ سے حکومت ہمارے ہاتھوں سے گئی. یہ کفارہ تھا جو پوری قوم نے دیا. ہم اس پہ روتے نہیں ہیں, ہم کوئی ماتم نہیں کر رہے اس کے اوپر. وہ فخر ہے, شہداء دینا ہماری تاریخ ہے. ہم صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس خون کی بہت اہمیت ہے, اس سے خیانت نہ کیجیے گا. ہم نے کبھی اپنے شہداء پہ ماتم نہیں کیا, نہ ہم کریں گے. یہ ہمارے سینے کا تاج اور ہماری آبرو ہیں. وہ جب ہلاکو عراق پہ کھوپڑیوں کے منار تعمیر کر رہا تھا تو علماء, مفکر, قوم, مذاکرے, ایک جنون عشق تھا تقاریر کا. اور آج وہی دور ہے کہ حکمرانوں کا تخت و تاج ہو, مساجد کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہو, یا اس قسم کی محفلیں ہوں. ہمارا جنون عشق تقریر اور ہمارا جنون تقریر سننے کا اتنا اونچا پہنچ چکا ہے کہ آج بھی سرحد سے, وزیرستان سے, فاٹا سے لے کے کراچی کی گلیوں اور چھاؤں پر خون انسان بہہ رہا ہے. اور کھوپڑیوں کے منار نہیں, انسانوں کی خواہشات کے وہ قبرستان تیار کیے جا رہے ہیں. کیا ہم اس عشق تقریر سننے میں اور جنون تقریر سننے میں ہی ختم ہو جائیں گے, اور کاروں کا یہ سیلاب, ہزار لاکھوں کروڑوں روپے کا جو دعوتیں, لاکھوں روپے کی دعوتیں یہاں کراچی شہر اور کراچی میں ہوتی ہے, اور بھوکے مرتے رہتے ہیں. ہم میں وہ احساس وہی وہ رہے گا, اور عراق اسی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا. جی شکریہ بہت بہت. دیکھیے سر, آج جو حالات ہیں نا, اللہ کے فضل سے ان کو ذرا کمپیئر تو کیجئے ان حالات سے کہ جب 1921, 22, 24 اور 30 میں مسلمانوں کے جو حالات تھے. کوئی کمپیرزن نہیں ہے. جتنی تاریخی, جتنی مایوسی, جتنا تباہی اور بربادی امت مسلمہ کی اس دور میں تھی. خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی, مسلمانوں کے پاس کوئی قیادت, کوئی لیڈرشپ نہیں تھی, اور لگتا یہ تھا کہ کئی سو برس تک مسلمان اب دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان, اللہ تعالیٰ کا کرم امت پر اس وقت ہوا جب دنیا یہ سمجھی کہ اب ہمارے اٹھنے کی مزید کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, ہر دور میں وہ ایسے ہی کرتا ہے. جب اکبر بادشاہ کے دربار میں دین الہی پھیل گیا اور اتنا فتنہ پھیل گیا کہ لگا کہ شاید
700 سال سے ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد اب مسلمان تمام کے تمام بت پرست مشرک ہو جائیں گے، تو اللہ نے مجدد الفسانی کو بھیج دیا اس کام کے لیے۔ جب مرہٹوں کا زور اس قدر پکڑ گیا کہ محسوس ہوا کہ شاید مسلمانوں کی وجود کو مٹا دیا جائے گا ہندوستان سے، تو اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ کو بھیجا، جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی کہ آ کے مرہٹوں کا سر کچھ لیں۔ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیج سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو مدینے کی ریاست کو بچانے کے لیے ملائکہ کی فوجوں کو بھیج سکتا ہے جنگ بدر میں، وہ اللہ تعالیٰ جو تاریخ کے ہر موڑ پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جب وہ ایسی آزمائش میں آتی ہے کہ جب اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی تائید غیبی سے خاص مدد فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی اسٹریٹجک سٹیک انوالوڈ ہوتا ہے، جب کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہاں شکست کھانے کے نتیجے میں مسلمان کا وجود ختم ہو جائے گا، تو یاد رکھیے گا یہ فیصلہ کن گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست دخل دیتا ہے۔ ہماری تاریخ گواہ اس میں۔ علامہ اقبال اس قوم کو اور اس ملت کو اور اس امت کو تحفے کے طور پر بھیجے گئے تھے، خیرات اور صدقے اور چندے کے طور پر نہیں۔ جس طرح مجدد الفسانی اپنے وقت میں آئے، اس طرح علامہ اقبال 20ویں صدی کے آغاز میں ہمیں بھیجے گئے تھے۔ مگر ہمارے اور جتنے بڑے اس دور میں تھے ان سب کا وقت محدود تھا۔ محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، باقی تمام علماء، حتیٰ کہ قائد اعظم بھی ایک خوبصورت ایک شاندار ڈیوٹی کرنے کے بعد پاکستان بنا کر ہمیں تحفے میں دے گئے۔ مگر جس اللہ کے بندے اور فقیر کا رول اللہ تعالیٰ نے آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی رکھا تھا، وہ علامہ اقبال ہیں۔ 1992 میں ہم تاجکستان کی سرحد پر تھے، افغانستان کے شمال میں، اور افغانستان میں سوویت فوجوں کو شکست ہو چکی تھی اور تاجکستان میں ایک انقلاب برپا ہوا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ انقلاب کون برپا کر رہا تھا؟ لاکھوں کا مجمع سڑکوں پہ نکلتا تھا اور سوویت حکمرانوں کے خلاف علامہ اقبال کے فارسی شعر پڑھتا تھا: معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اے جس نے حرم کی تعمیر کی ہے، اٹھو دوبارہ جہاں کی تعمیر کرو، گہرے خواب سے اٹھو، گہرے خواب سے اٹھو اور گہرے خواب سے اٹھو۔ 1992 میں علامہ اقبال تاجکستان میں انقلاب برپا کر رہے تھے۔ اور یاد رکھیے گا 21ویں صدی کے آغاز میں اگر پاکستان میں کوئی انقلاب برپا ہوگا تو وہ بھی اقبال کے افکار سے ہوگا۔ یہ ماتم کا وقت نہیں ہے، یہ ان خوشخبریوں کو سننے اور اپنے عزم کی تجدید کرنے کا دن ہے۔ جب انسان یہ فیصلہ کرتا ہے مالک ہم سے غلطیاں ہوئیں، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مالک غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں درگزر فرما، لیکن ہیں آپ کے رسول کی امت میں سے ہم، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور پیار کا ہمارا ایک رشتہ اور تعلق ہے، اس کے صدقے اس کی نسبت ہمیں معاف فرما، ہماری وہ تقدیر جو بھی نامکمل رہ گئی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہمیں خود ہی، ہمیں غیرت، ہمیں عزت، ہمیں وقار چاہیے، ہمیں وہ حکمران چاہیے جو نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز ہوں، جو 2 روپے کے موزے نہ پہنے اس لیے کہ جب میری قوم بھوکی ہو تو میں اپنے مہنگے موزے کیسے پہن سکتا ہوں، جو گورنر جنرل ہاؤس کے لیے سامان منگوائیں تو اس کو کاٹ دیں اور کہیں یہ بیت المال سے نہیں میری جیب سے آئے گا۔ یہ وہ قائد اعظم ہیں جن پہ لوگ اس وقت بھی کافر ہونے کے فتوے لگاتے تھے۔ بڑے بڑے متقین سے زیادہ باکردار، با ایمان، یہ وہ علامہ اقبال ہیں جن پر لوگ بہتان لگاتے ہیں۔ یہ ہم پھر کہیں گے بہتان لگاتے ہیں، نعوذ باللہ کے وہ بدکار تھے۔ جب اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ شعر کہنے والے تاریخ اسلام میں کسی فقیر، کسی ولی، کسی عالم، کسی درویش، کسی حکمران نے اتنی بڑی عرضی اللہ کے رسول اور اللہ کی خدمت میں نہیں پیش کی جتنی اقبال نے پیش کی ہے۔ اقبال کی شاعری میں فرماتے ہیں اور خود اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کے دین کی آبرو کی حفاظت نہ کی ہو، آپ کے دین کی خدمت نہ کی ہو، آپ کی مشن، آپ کے پیغام کو میں نے نہ پھیلایا ہو، تو قیامت کے روز مجھے اپنی زیارت سے محروم کر دیجیے گا، اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا، مجھے رسوا کیجیے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے نیک اعمال ایک طرف رکھیے اور یہ چیلنج ذرا دے کے تو دیکھیں اللہ کو، کتنوں میں ہمت ہے کہ یہ چیلنج دے سکیں اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ اگر جو نیک اعمال میں نے کیے ہیں تیرے دین کے واسطے نہ کیے ہوں تو مجھے قیامت کے دن رسوا کرنا۔ ٹانگیں کانپ جائیں گی، زبان سے الفاظ نہیں نکلیں گے آپ کے، اتنا بڑا چیلنج ہے۔
اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اپنے اللہ سے وہ. اور یہ شعر ان کا ایسا تھا کہ جس میں پورے ہندوستان میں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو رویا نہ ہو اس کے اوپر. عشق رسول کی ایسی معراج کے شاید بلغ العلا بکمال ہی اور کشفت دجا بجمال ہی کے بعد جو خوبصورت ترین شاعری فارسی میں کی گئی عشق رسول کی وہ یہ کہ تو غنی از دو عالم من فقیر، روز محشر روز رہا من پذیر، گر تمہیں بھی نہیں حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بھی گیر. یا اللہ آپ دو جہانوں کے مالک ہیں، غنی ہیں، میں ایک مسکین عاجز فقیر ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے روز میرا حساب لینا کچھ اتنا ہی ضروری ہے تو خدا را ایک مہربانی کیجیے گا کہ اس کو نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کے لیجیے گا. مجھے اللہ کے رسول کے آگے میں شرمندہ نہیں ہو سکتا. ان کو اپنی کمزوریوں کا بھی ادراک ہے، لیکن عشق رسول کی ایسی مثال کو دیکھے تو دکھائے. اقبال پہ شک نہ کیجیے گا، وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے زخمی اور اپنے کیجولٹیز اپنے میدان جنگ میں اٹھانے بیٹھ جائیں. یہ وقت بہت تیزی سے آگے جانے کا. جو شک کرے گا پیچھے چھوڑ دیا جائے گا، جو ساتھ نہیں دے گا اس کو ابینڈن کر دیا جائے گا. یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے. ایک نئے حوصلے، ایک نئے عزم کے ساتھ اقبال کو ریوائو کیجئے. اقبال قرآن و سنت کی روح بھی ہیں اور آنے والے وقت کی خوبصورت بشارت بھی. وہ بشیر و نذیرہ بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں وارننگز بھی دیتے ہیں، بشارتیں بھی دیتے ہیں. اور جب ہمارے بزرگوں میں آگ لگا سکتے ہیں کہ وہ ناممکنات اچیو کر سکیں تو آج ہماری اس نسل میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اقبال اس مستقبل میں انشاءاللہ ہماری آج بھی رہنمائی کریں گے. حوصلہ رکھیے گا. اس وقت کی اشد ضرورت کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم کل اپنے موبائل فونز پہ پاکستان زندہ باد کی موبائل ٹونز ڈاؤن لوڈ کریں. واٹ از ٹو بی ڈن؟ ایجوکیشن، کٹنگ ڈاؤن آن ایکسپینسز، کیا چیز؟ بہن دیکھیے، میری بہن کا سوال، اور یہ سوال ہم سے بہت لوگ کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری تعلیم میں کمی ہے، ہماری پلاننگ میں کمی ہے، ہم حکمرانوں کو تبدیل کریں، ہم سڑک پہ جلوس نکالیں، انقلاب برپا کریں، سیاست میں حصہ لیں، کیا کریں؟ یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ اعمالکم و مالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بنیں گے. یہ وقت جو اس وقت اس ملک کو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ نہ پالیسیز میں ہے، نہ معیشت میں ہے، نہ دفاع میں ہے. ہمارا کرائسس آف موریلٹی ہے، اخلاقیات. ہمارے پاس وہ اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں. حکمرانوں میں ویسے بہت ہے ماشاءاللہ، حکمرانوں میں وہ نہیں ہیں جو نگاہ بلند ہوں، سخن دل نواز ہوں اور جاں پرسوز ہوں. جب حرام اور حلال کی اقدار ختم ہو جائیں، جب قوم اپنے بدترین افراد کو اپنے حکمران بنانے لگے، جب حکمرانوں سے یہ نہ پوچھا جا سکے کہ تم 2 چادریں کہاں سے لائے ہو، اور جب حکمران مسلمانوں کے مال میں خیانت کریں تو یہ آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں. مگر یہ امت پر پہلی دفعہ نہیں آئی. آغاز اپنی ذات سے کیجیے گا، اپنے اللہ کے آگے، اپنے رسول کے آگے اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. اپنے رزق کو دیکھیں. رزق حلال ہے، اس کے لیے قیمت دینی پڑے گی. یہ ممکن نہیں ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کیوں می گوئم کہ مسلمان ہم بالارزم کہ می دانم مشکلات لا الہ الا اللہ را. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں خوف سے کانپنے لگتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان ہونے میں کتنی آزمائشیں آتی ہیں. ایک کفر کے معاشرے میں رہتے ہوئے کلمہ حق بلند کرنا آسان نہیں ہے، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اپنی ذات سے شروع کریں لیکن کسی اور کو کرٹیسائز نہ کریں. اپنے رب کو پہچانیں لیکن اس سے پہلے اپنے نفس کو پہچانیں. ہم آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں دیں گے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں جائیں اقبال اٹھا کے پڑھ لیجئے. اقبال نے ایک قوم میں انقلاب برپا کیا تھا اور اس قوم میں آپ کی ذات میں بھی انقلاب برپا کر دے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص اقبال کو پڑھے وہ نارمل رہ سکے. عاشق اور جنونی بنا دے گا آپ کو وہ، اللہ کے رسول کا عاشق، ان کے اس پاکستان کا جنونی. جب پاکستان بنا تھا
عشق اور جنون سے بنا تھا. پاکستان کو عروج بھی عشق اور جنون لے جائے گا. یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. یہ سفر آسان نہیں ہے، آزمائشیں قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر ہم خود اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال دے گا. انڈیا حملہ کر دے گا، افغانستان کی طرف سے حالات خراب ہو جائیں گے، فساد ہو جائے گا. لیکن اس کیوس اور کرائسس میں لیڈرشپ آ رہی ہے. قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوش میں آؤ. یہ سارا فساد جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ ٹیمپرری ہے، ختم ہونے والا ہے. لیکن ہماری اللہ سے دعا یہ ہے کہ اس قوم کو اس کی بھاری قیمت نہ ادا کرنی پڑے، کم قیمت میں بات بن جائے. لیکن کم قیمت کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے، اپنے معاملات درست کرنے ضروری ہیں. ہر ایک کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. اس دن یونیورسٹیز اور کالجز میں بات ہو رہی تھی بچوں سے، تو بچوں نے یہی کہا کہ تعلیم، ایجوکیشن. ہم نے یہی جواب دیا ان کو، بچوں یہ دیکھو تم ایک اعلیٰ ترین یونیورسٹی کے طالب علم ہو، تمہارے خاندان اچھے ہیں، کبھی تمہیں یہ ہجرت نہیں کرنی پڑی، کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا. لیکن اخلاقیات اور morality کا یہ عالم ہے کہ اگر اس یونیورسٹی میں ایک موبائل فون بیچ میں رکھ دیا جائے تو گم ہو جاتا ہے. جب حرام اور حلال کی تربیت ہی ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دی، آغاز یہاں سے ہوگا. ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب بچے اپنے باپوں سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے کار کہاں سے خرید کے لائے، جب ہماری تنخواہ میں، آپ کی تنخواہ میں یہ ممکن نہیں تھا. ہم وہ وقت انتظار کر رہے ہیں کہ جب بیویاں اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں گی کہ میں تمہارے رزق سے اپنے بچے کی پرورش نہیں کروں گی کہ تم حرام لے کر آتے ہو. اپنے آپ کو درست کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے. یقین کیجئے ایک وجود کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیے گا. کوئی فساد برپا نہیں کرنا، صرف اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو دوبارہ استوار کریں. ہمیں اپنی زندگی کو دوبارہ اس سمت میں ڈالنا ہے جو ہم بھول چکے تھے. انشاءاللہ خیر ہوگی. ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مطلب یہاں ہر ایک آدمی اب آزاد ہے. تو اس کو بیس بنا کر بچپن سے ہم ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ 14 اگست یا 23 مارچ خاص کر آج کل جب میڈیا کی اتنی ہر جگہ ہے، اس پہ خاص کر ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ وہ اس تقریر کی بیس پہ یہ پروو کرتے ہیں لوگ کہ قائد اعظم اس ملک کو سیکولر بنانا چاہ رہے تھے. تو یہ ہمارے کورسز میں نہیں پڑھا جاتا، ہمارے اسکول میں صرف مطالعہ پاکستان ہے، ہمارے والدین ہم کو نہیں بتاتے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ قائد اعظم جو خود ایکنالج کر رہے ہیں کہ میرے پیچھے ایک روحانی طاقت علامہ اقبال کی ہے، وہ لادین کیسے ہو سکتے ہیں؟ قائد اعظم کی ایک پہلی تقریر کا بہانہ تو بنایا، لیکن قائد اعظم کی آخری تقریر پر کیوں نہیں بات کرتے؟ اور قائد اعظم کی سینکڑوں تقاریر اور بھی. ہم صرف ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہیں کہ 1948 میں جب قائد اعظم نے انتقال سے چند ہفتے پہلے کراچی میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا، تو اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم کی ایک بارکت الآراء تقریر ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو اس وقت لادین ویسٹرن بینکنگ سسٹم اور سود اور ربا کا نظام قائم ہے، اس نے دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. دنیا میں بڑی بڑی جنگیں اس نظام نے مسلط کی ہیں. انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اور اب انسانیت تو کوئی معجزہ ہی ہے جو شاید بچا سکے اس سودی ربا کے کفر کے نظام کی وجہ سے. انسانیت کی فلاح اس میں ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے، اسلام کے بتائے ہوئے معاشی نظام کے طریقے انسانیت اپنائے. اور اب پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی معاشی فلاحی ریاست قائم کرے کہ جس کی بنیاد اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو. مجھے یہ بتائیے، آخری تقریر کرنے والے یہ قائد اعظم یہ سیکولر اور لادین ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک درویش اور فقیر کی تقریر ہے. علامہ اقبال کو، قائد اعظم کو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے باہر نکال کر بات کرنے والے اپنے قوم کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور جھوٹے لوگ ہیں. نہ علامہ اقبال سیکولر تھے اور بدکار تھے نعوذ باللہ، اور نہ قائد اعظم سیکولر تھے، اور نہ پاکستان کسی سیکولر ریاست کے لیے بنا. یہ وہی جو قائد اعظم کو تیار کرنے والے ہیں، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ علامہ اقبال کو سمجھے بغیر قائد اعظم کو سمجھ سکیں. اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے گا. آپ نے بتایا کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے، اور یہی میری بھی خواہش ہے. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہو. لیکن جو حالات ہیں، جیسے ہمارے حکمران ہیں جس بری طرح سے خیانت کر رہے ہیں، جس بری طرح سے ناانصافی کر رہے ہیں، تو اس طرح سے ہم اس ڈائریکشن میں نہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.
جس طرح سے ہمارا معاشرے میں جو معاشرتی برائیاں، مثال کے طور پہ آپ ملاوٹ لے لیجیے، دوائیوں میں ملاوٹ، دوسری چیزوں میں ملاوٹ، تو پھر ہم اس منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ ہماری تمام چیزیں تو یورپ کے لوگ کر رہے ہیں. دیکھیے سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کو عروج نظر آئے. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابابیلوں کو بھیج کے خانہ کعبہ کا دفاع کرے گا؟ کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 سٹینڈ لے جائیں گے؟ کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ مسلمان فوجیں کہ جو حجاز سے نکلیں گی رومن اور پرشین امپائر کو اڑا کے رکھ دیں گی اور 20 سال کے اندر کسرا کے کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں پہنچیں گے؟ کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ جب مسلمان افریقہ سے نکل کر ہندلوسیا پہ اترتے ہیں تو اس کے بعد پورا کانٹیننٹ 800 سال تک مسلمان؟ کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ سلطان محمد فاتح خشکی پہ 6 میل بحری جہاز گھسیٹتا ہوا لے جائے گا اور قسطنطنیہ کو فتح کر لے گا؟ کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ تاریکی میں ڈوبے مسلمان جو 1935 میں شکست کھا چکے تھے 1940 میں جو فیصلہ کریں گے 47 تک اللہ تعالیٰ ایک تقدیر کی صورت میں ان کو دے دے گا؟ دیکھیے اس وقت جب گھپ اندھیرا اور تاریکی تھی، جب تاج برطانیہ پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس وقت علامہ اقبال فرما رہے ہیں اعجاز ہے کسی کا یہ گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ. تو اس بات کا اطمینان رکھیے اللہ کے فضل سے پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے. آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں سے یہ بشارت دیتا ہے کہ پیچھے اللہ کی رحمت آنے والی ہے. اپنے آپ کو اس رحمت کے لیے تیار کیجیے اور اس کا حصہ بنیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور برکت اور فضل آپ کا منتظر ہے. اپنے آپ کو اس قابل بنائیے. جزاک اللہ خیر. اللہ ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس سمجھنے کی ہدایت دے اور ہمیں صحیح راستے پہ لائے. بہت شکریہ. خدا حافظ.